السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے، اتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس کا ایک پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کے مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے ایک شہر پر آباد تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کے مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے اور دانت چمکدار، اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ جبریل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام تک خدائے تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبریل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے، اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کے اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں، اگر میں نے یہاں سے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔